12 سال خلافت کا دور ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 66 سال کی عمر میں انہوں نے اقتدار سنبھالا. 66 سال یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے، جس میں ذہن، جسم، صلاحیتیں، توانائی ویسی نہیں رہتی کہ جو ایک 40 سال کے اور 30 سال کے مرد میں موجود ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی. 63 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے ہیں. عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب امت کا بیڑا سنبھالتے ہیں، خلافت کا اقتدار سنبھالتے ہیں، اور یوں ہی نہیں کہ کسی نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو، کہ جب صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر زخمی کیا گیا. ابو فیروز لولو کہ وہ مجوسی تھا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد حملہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ چیخ کر بولے عبد الرحمن بن عوف کو کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کسی جانور نے کاٹ دیا ہے. اور اس وقت اس فیروز لولو نے جو پہلی صف تھی مسلمین کی صحابہ اکرام کی، وہاں پر بھی نیزے برسائے. 8 سے 10 صحابہ اکرام وہیں پر شہید ہوئے. سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے. اور اس کے بعد جا کر اس نے اپنے آپ کو خود مار لیا، اس نے خودکشی کر دی. البتہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں موجود تھے تو آپ سے کہا گیا اے امیر المومنین اپنا کوئی جانشین بنا دیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب ہے کہ میں اپنے بعد انہی لوگوں کو مقرر کرتا ہوں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ میں راضی رہے اور موت اس حال میں ہوئی کہ وہ ان سے راضی تھے. اور وہ 6 نام لے لیتے ہیں: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، ابو طلحہ انصاری، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم. اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ شہید ہوتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. اور اس وقت کہ جب یہ 6 اصحاب موجود ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں آپ کے درمیان اس صحیح آدمی کو خلیفہ مقرر کروں گا کہ جو امت کے لیے اس وقت کا بہترین ہوگا اور مسلمین جس کو پسند کرتے ہوں گے اگر آپ لوگ یہ اختیار مجھے عطا کرتے ہیں. اور 3 دن 3 راتیں اور 2 دن صحیح بخاری میں ہے. عبد الرحمن بن عوف خود بیان کرتے ہیں 2 راتیں میں نے جاگ کر گزاری، 3 دن مسلمین کے معاشرے میں رہ کر گزاری، لوگوں سے ان کی مشاورت کی، ان سے مشورہ لیا، ان کی رائے جانی. اور جب خلیفہ بنانے کا وقت ہوا تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس اسلام کی امان تھما دی جائے، خلیفہ مقرر کر دیا جائے، آپ ہمیں بھروسہ ہے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اسلام کی صدارت کریں گے، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف کہتے ہیں کیوں نہیں، میں یہی کروں گا. اور پھر انہیں سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر میں عثمان بن عفان کو یہ خلافت تھما دیتا ہوں، اسلام کی قیادت دے دیتا ہوں، کیا آپ ان کا ویسے ہی ساتھ دیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا کرتے تھے؟ اور نعم، انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، میں ویسے ہی ان کا ساتھ دوں گا جیسے میں اس سے قبل اسلام کے قائدین کا ساتھ دیتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے
علی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے بیعت کی تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. مسلمین کی صحابہ اکرام کی تمام تر مشاورت کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے.